بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب کسی شخص کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ رواہ البخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جہنمی کے لیے سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ پکے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کے دو جوتے اور دو تسمے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ایسی ہی پکے گا جیسے دیگ پکتا ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ پکے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب آتے ہیں اور عذاب کے مختلف درجات کے بارے میں کہ کسی کو ایک قسم کا عذاب دیا جائے گا، دوسرے کو دوسرے قسم کا۔ تو اس بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ ترجمہ، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب جس نے کپر کی رسم یعنی کپریا شرکیا جو طور طریقے ہیں ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی سزا دگنی کر دے۔ سورہ صاد کی آیت ہے یہ۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں بعض وہ ہوں گے یعنی جہنمیوں میں جن کے ٹخنے تک آگ لپٹی ہوئی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جن کی گھٹنے تک آگ لپٹی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ لپٹی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جن کی گردن تک آگ لپٹی ہوئی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جن کی ہنسلی تک آگ لپٹی ہوئی ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ایک جہنمی کو ایک غوطہ لگایا جائے جہنم کا تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ، اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے۔ اس پر حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اہل دوزخ میں سے ایک شخص جو دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت والا تھا لایا جائے گا، اور اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی خیر دیکھا ہے؟ اور کیا تمہارے پاس سے کبھی کوئی نعمت گزری ہے؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم نہیں اے رب۔ اور اہل جنت میں سے ایک شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، جنت میں اسے ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی تنگ دستی دیکھی ہے؟ یعنی کوسچن مارک۔ اور کیا کبھی تکلیف تمہارے پاس سے گزری ہے؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے رب نہیں، میرے پاس سے کبھی تنگ دستی نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی گنہگار نے بہت ہی پرعیش زندگی گزاری ہو، لیکن جہنم کا ایک غوطہ لگانے کے بعد وہ یہ سب کچھ بھول جائے گا، اور اس طرح اگر کسی جنتی نے دنیا میں بہت تنگ دستی کی زندگی گزاری ہو، لیکن جنت میں غوطہ لگانے کے بعد وہ دنیا کی ساری تنگ دستیاں بھول جائے گا، کیونکہ وہ اخروی زندگی ہے، اس کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی دائمی خوشی کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔